اگر تھوڑی سی رمق اور عشق کی چمک اور درد کی لذت روح کے اندر موجود ہو تو مثنوی شریف ایک کامل مرشد کا کام کرتا ہے۔ اور لطف کی بات کہ جو لوگ صاحب نسبت ہیں، صاحب ارادت ہیں، یعنی جو رائے حق میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کیا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں جتنا وقت صرف ہوگا ہم اطاعت کے ساتھ رہیں گے، ان کے لیے مثنوی ایک تازہ دم رکھنے کے لیے بڑی جاذب اور مقبول غذا ہے۔ مثنوی شریف کی حقیقت میں عرض کروں کہ اس کی بنیاد بنے حسام الدین چلپی۔ انہوں نے گزارش کی کہ دریا بہتا جا رہا ہے، موتی یوں ہی جا رہے ہیں، اجازت ہو تو یہ موتی جمع کر لیے جائیں۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں حسام الدین تیرے کہنے پر میں مجبور ہوا ہوں کہ تمام روحانی دولت کو لباس کا جام پہناؤں، عروف کا لباس پہناؤں اور ہر حرف کو جام محبت بناؤں اور تمہارے ہاتھوں سے تقسیم ہو۔ تو جناب حسام الدین چلپی انہوں نے فوراً قلم کاغذ لے کر زانو شکستہ ہو کے بیٹھے کہ حضرت آج سے آغاز فرمائیں، میں لکھنے کا عہد کر چکا ہوں، آپ ارشادات فرماتے جائیں۔ بس حسام الدین کا کہنا تھا کہ جس طرح آدمی بند کھولے اور زور سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بس یہ سننا تھا کہ جناب رومی وہ جو خیال کا بند تھا وہ کھلا، انوار کی بارش لفظوں میں تحلیل ہوئی اور وہ لفظ چلپی کے نوکے قلم پر سوار ہوئے اور کاغذ کے سینے پر ترتیب سے جڑے گئے جیسے صحیح کاریگر صحیح دانشور موتیوں کا ہار بناتا ہے۔ جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ ارے بات میری ہوتی تو رک گئی ہوتی، بات اس کی ہے کہ جب چاہتا ہے تو رکتی نہیں اور جب کہتا ہے تو کروا کے چھوڑتا ہے۔ تو گویا خیال بھی خدا کا، حکم بھی خدا کا اور دلوں پر واردات بھی نوازش خدا کی، یہ الفاظ بھی اس کے، یہ طریقہ گفتار بھی اس کا اور حکم بھی اس کا ہے۔ اب میری زبان کھلتی ہے تو اس کے ارشادات منظوم ہو کر تمہارے سپرد ہو رہے ہیں، تو قلم کے ذریعے کاغذ پر جمع کرتا جا تاکہ جب اس کے بعد دل جلے آئیں گے تو ان کو مرہم کی ضرورت پڑے۔ تو یہ مثنوی یوں سمجھو کہ محب اور محبوب کے درمیان وہ راز جو محتاج بیان تھے، وہ اسرار
جو کھلے نہ تھے، یا عاشق اور معشوق کے درمیان رابطے کے لیے جو زینہ مقرر ہوا تھا اس کو مختلف رنگوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں جیسے جیسے حالات آئے ویسے ویسے نام کے ساتھ وہی دوا تجویز ہوئی، لیکن رومی فرماتے ہیں میرے زمانے میں جب اس دوا کا اظہار ہوا تو اس کا نام مثنوی رکھ دیا گیا۔ ہر دور میں جدا جدا نام ہے۔ تو گویا یہ وہ صدائے بازگشت ہے کہ ادھر ادھر بھٹکتی روحوں کو منزل کی بشارت دینے کی آواز ہے۔ عشق میں ہچکولے کھانے والوں کو نوید منزل یہی مثنوی ہے، کم ہمتوں کو حوصلے دے کر والہانہ توانائی سے منزل کی طرف دوڑا کے لے جانا، یہ کام اسی مثنوی کا ہے۔